अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जायचे की कि हम बताएंगे कि मौजूदा जायचे से हालात कैसे अखज़ किए जाते हैं। तो नंबर पहले पहले हम देखते हैं ताले को। तो इस वक्त ताले में हमने बिठाया बुरुज अकरब को। तो ताले का मतलब है कि ये खाना अपनी ज़ात से, अब पहले खाने से मंसूबात ये है कि अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। दुख सुख हर काम का आगाज़ नेक बद सद नस हालात ज़माना हरकत मसरूफ़ियात वगैरह। तो इस वक्त हम देखते हैं कि ताले में बुरुज अकरब जो बैठा है उसकी पोजीशन, उसके मालिक सितारा कहाँ है और उसकी पोजीशन क्या है। तो इस वक्त जो है उसका मालिक जो है मरीख जो है वो 8वें खाने में बैठा है। तो 8वें खाने में बैठने का मतलब होता है कि डर खौफ, कर्ज़े का खौफ, बीमारी के का खौफ, हादसात, निगेटिव सोच वगैरह, किसी भी काम का ना होना, यही इंडिकेट दे रहा है। क्योंकि नास खाने में बैठा है, ताले को नाजिर नहीं है। जब भी ताले का मालिक सद नहीं होगा तो काम भी नहीं होंगे। तो इसी तरह पूरे जायचे पे ये बिल्कुल बड़ा असरअंदाज होता है। लेकिन अब देखते हैं इसके दूसरे खाने को। दूसरा खाना आमदनी, खर्चा, ख़रीद व फरोख्त, कर्ज़ का लेन देन, इससे मंसूब होता है। तो आज देखेंगे कि आमदनी कैसी है। तो दूसरे खाने में बुरुज जो है कोस बैठा है। वैसे ये बुरुज आतशी है और खाना जो खाकी है, मेल नहीं है इसमें। और इसका मालिक जो है इस वक्त जो है वो छठे खाने में मुश्तरी हमल में बैठा है। उसमें उसको पोजीशन क्या है, हफीज़ है, यानी कि पुश्ती है, नहस है। और ताले का मालिक भी 8वें खाने में, एक दूसरे को नाजिर हैं लेकिन वो दोनों ही खाने नहस हैं। तो आमदनी तो नहीं दिखा रहा कि आमदनी की पोजीशन नहीं है, लेकिन ख़र्चा ज़्यादा है, कर्ज़ा भी हो गया है, ख़र्चा भी ज़्यादा हो रहा है, बीमारी पे ख़र्चा हो रहा है। और इसका मालिक वैसे भी 8वें खाने में नहस बैठा है। तो इसलिए कोई भी चांस नहीं दिख रहा कि हो रही है इसमें आमदनी या नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं तीसरे खाने को। तो इससे मंसूब है बहन भाइयों से, हमसायों से, अंदरूनी सफ़र से, मवासलात से। तो इसमें जो है इस वक्त बुरुज जदी बैठा है। तो जदी में इस वक्त अतार्द बुरुज उसमें काबिज़ है। तो अतार्द ताले के मालिक से नज़र नहीं मिला रहा और वैसे ख़ुद भी नॉर्मल बैठा है। उसका मालिक जदी का ज़ुहल जो है चौथे खाने में बैठा है, अपने में बैठा है दिलू में, लेकिन ताले को नाजिर नहीं है, ना ही अतार्द उसको नाजिर है। तो इसलिए हमसायों से या बहन भाइयों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही। ऐसे समझो कि बस नॉर्मल है, लाताल्लुकी दिखा रहा है, ऐसी कोई ज़्यादा चांस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। अब आते हैं चौथे खाने पे। चौथा खाना जो है वालदैन से मंसूब है, खुसूसन माँ से, दुख सुख, मकान, ज़मीन, कारोबार, फैक्ट्रियाँ, इसी कारोबार से मंसूब है। तो इसमें जो है इस वक्त बुर्ज दिलू बैठा है और उसका मालिक ज़ुहरा उसमें बैठा है। तो वो तो पावर में बैठा है। वैसे ये बुर्ज जो है बादी है और खाना जो है आबी है, मेल तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़ुहल जो है वो पावर में बैठा है। तो चौथे खाने के मंसूबात के मुताबिक जो है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शम्स जो है इस वक्त वो भी चौथे खाने में बैठा है, जिसको उसमें वबाल है।
تو اس میں وہ نحس ہے، تو اس لیے تھوڑی سی والدہ کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیماری وغیرہ ایسا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ذہل کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کیونکہ ذہل اس وقت پاور میں بیٹھا ہے تو اس نحوست کو ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پانچویں کھانے کو۔ تو ناظرین، پانچویں کھانے میں برج ہوت بیٹھا ہے اور اس میں زہرہ سیارہ جو ہے قابل بیٹھا ہے، زہرہ کو اس میں شرف ہے، اور ہوت کا مالک جو ہے مشتری وہ چھٹے کھانے میں بیٹھا ہے۔ تو چھٹے کھانے میں جو ہے اس کا برج حمل ہے، حمل کا مالک آٹھویں کھانے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں، احتیاط برتیں، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویسے امکان کم لگیں گے کیونکہ زہرہ جو ہے اس میں شرف میں بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی۔ اب آتے ہیں ساتویں کھانے پہ۔ ساتواں کھانا جو ہے وہ منسوب ہے بیوی سے، شادی سے، چور سے، مد مقابل سے، کوئی مقابلہ کر رہا ہو تو کون جیتے ہے، مقابلے سے بھی منسوب ہے۔ تو اس میں برج سور بیٹھا ہے۔ سور برج کا مالک جو ہے سیارہ وہ زہرہ ہے، جو اس وقت پانچویں کھانے میں بیٹھا ہے۔ تو بچوں کی جیسے ان کی ماں ہے، آپ کی بیوی، جس کی بھی آٹھواں برج کا جو مالک ہے اس کی بیوی، تو وہ یعنی کہ اس کا مالک بھی شرف میں بیٹھا ہے اور بیٹھا بھی پانچویں کھانے میں ہے، تو کوئی پریشانی نہ ہی آپ کی بیوی کو کوئی پریشانی ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھ رہی ہے اور آپ کا بھی بہت خیال رکھ رہی ہے، لیکن تالے کا مالک جو ہے وہ کمزور ہے، تو وہ کسی کی سعادت وصول نہیں کر سکتا۔ تو ویسے دیکھتے ہیں آٹھویں کھانے کو۔ آٹھواں کھانا جو ہے وہ ویسے بھی نحس کہلاتا ہے۔ اس میں جو بھی برج ہوتا ہے یا وہ کوئی ستارہ ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ پاور نہیں ہوتا اس میں، وہ نحس کھانا کہلاتا ہے۔ اس میں مریخ ویسے بیٹھا ہے، تو وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نحس بیٹھا ہے آٹھویں کھانے میں، تو قرضے کا خوف، حادثات کا خوف، بیماریوں کا خوف، نگیٹو سوچیں، ڈر ذہن پہ ہمیں ہر وقت رہنا، یہی حالات ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں خانہ نمبر 9۔ خانے نمبر 9 میں جو ہے برج سرطان بیٹھا ہے۔ سرطان کا مالک جو ہے وہ قمر 11ویں کھانے میں برج سنبلہ میں بیٹھا ہے، اس کو اوج ہے۔ اگر بیرونی اس کا سب منسلک جو ہے یعنی کہ بیرونی سفر، روحانیات سے، علم سے، تعلیم حاصل کرنے سے، تو اس کا جو مالک جو ہے وہ تو صحیح بیٹھا ہے، لیکن تالے کا مالک جو ہے وہ اس کی سعادت وصول نہیں کر رہا، تو یعنی کہ برج اقرب والے حضرات جو ہیں وہ سفر بھی نہیں کر سکتے، چاہے کتنی بھی سپورٹ ہو جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں 10ویں کھانے کو۔ 10واں کھانا جو ہے وہ اقتدار کا بھی ہے، نوکری کا بھی ہے، ملازمت کا بھی ہے، والد کا بھی ہے۔ تو اس کا مالک، اس میں برج جو ہے وہ شمس بیٹھا ہے۔ تو شمس اس وقت جو ہے وہ چوتھے کھانے میں برج دلو میں وبال میں بیٹھا ہے۔ تو اگر کوئی اعلیٰ اقتدار پہ ہو تو وہ بھی پریشان ہے، اگر کوئی ملازمت کا خواہش مند ہو، کوئی اپلائی کرتا ہے، تو ابھی فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ ملازمت بھی ملے گی، کیونکہ تالے کا مالک بھی نحس بیٹھا ہے اور 10ویں کھانے کا مالک بھی نحس بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے کوئی امکان نہیں کہ جلدی اس کو نوکری مل جائے گی، ایسی کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔ اور عزت کا، وقار کا بھی ہے، تو اس سے بھی احتیاط کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس میں آپ کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے اور عزت میں آپ پہ آنچ آ جائے، تو اس سے تھوڑا احتیاط برتیں اور احتیاط سے کام لیں۔ نمبر 11واں کھانا جو ہے وہ امیدوں کا ہے، دوستوں کا ہے۔ تو اس میں جو برج سنبلہ بیٹھا ہے، جس میں قمر اپنے اوج میں بیٹھا ہے، تو سنبلہ کا مالک جو ہے وہ عطارد تیسرے کھانے میں۔ ماشاءاللہ قمر تو اس میں اوج میں بیٹھا ہے، امیدیں پوری ہوں گی، لیکن جب مالک ستارہ جو ہے اقرب کا
جب وہ صاد ہوگا تب یہ سعادت وصول کرے گا، اس لیے کوئی بھی دوستوں سے امیدیں کوئی بھی پوری نہیں ہو سکتی، یعنی نا امیدی ایسے سمجھو کہ بھائی کوئی بھی امید پوری نہیں ہو سکتی۔ 12واں خانہ ویسے بھی خفیہ رازوں کا، خفیہ دشمن کا ہوتا ہے، تو اس میں برج سنبلا بیٹھا ہے، لیکن اس کا مالک جو ہے وہ اس وقت برج میزان بیٹھا ہے، سوری، تو اس کا مالک جو ہے وہ بھی 5ویں خانے میں اس وقت شرف میں ہے، تو یعنی کہ خفیہ طریقے سے کوئی بھی پریشانی کو یا کوئی دشمنوں کا حملہ یا کوئی بھی ایسی پریشانی اس سے منسوب ہے، تو کوئی بیماری ہو یا کچھ بھی خفیہ طرح سے ہو، اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات دکھ نہیں رہی۔ تو اس لیے اب بتاتا چلوں کہ 26 مارچ کو مریخ جو ہے حبوط میں آئے گا، تو اور بھی زیادہ پریشانی نظر آتی ہے کہ حبوط میں آنا تو اور بھی نحس ہو جانا ہے، یعنی کہ ایسے سمجھو کہ وہ لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو 26 مارچ سے 20 مئی تک تو احتیاط کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، خاص کر کے برج اقرب والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ احتیاط کریں، کیونکہ مریخ جو ہے وہ حبوط میں ہوگا 20 مئی تک۔ 20 مئی کے بعد جو ہے وہ برج حمل میں، اسد میں، اوج میں آئے گا اور صاد ہو جائے گا، تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آسرا اظہر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔